بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عربوں کا حاکم بنے گا ایک ایسا شخص میرے اہل بیت میں سے کہ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے وہی اس کا نام ہوگا. رواہ الترمذی و ابو داؤد. اس حدیث میں جس شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ہیں، جن کے آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں جب ساری دنیا ظلم اور ستم سے اور زیادتیوں سے بھر چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نظام عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ الرضوان کو بھیجیں گے. حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں یہاں سے آگے مسلسل کئی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. تقریباً حدیث نمبر یہاں 16 ہے. اس 16 سے لے کے آگے حدیث نمبر 22 تک، اسی باب کی حدیث نمبر 22 تک مسلسل کئی حدیثوں میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ ہے اور ان کی مختلف صفات اور ان کے اوصاف اور ان کے کمالات ذکر کیے گئے ہیں. تو میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں اجمالی طور پر کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آگے آنے والی حدیثوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو سکے. انشاءاللہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کو ان کی شخصیت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی کافی مدد مل سکتی ہے. جو مختلف احادیث طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، ان ارشادات کا ایک طرح سے خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا آنا ایک برحق عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. بعض لوگ اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ نہ جانے ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، تو ان کا یہ شک اور شبہ یقیناً غلط ہے، کیونکہ احادیث اس بارے میں اتنی کثرت سے ہیں کہ حضرات محدثین نے ان کو متواتر کا درجہ دیا. ظاہر ہے کہ ایک ایسا عقیدہ کہ جو اتنی بکثرت احادیث سے ثابت ہو کہ جن کو حد تواتر کا درجہ حاصل ہو، ایسے عقیدے کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھنا یقیناً غلط ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک برحق عقیدہ ہے، اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام اور ان کی ولدیت کیا ہوگی. اسی حدیث کے اندر یواطئ اسمہ اسمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد. اور اسی طرح آگے حدیثیں آ رہی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولدیت بھی ذکر کی ہے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی عبداللہ. میں محمد ابن عبداللہ ہوں تو وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں گے. تو نام اور ولدیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتا دی کہ محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. البتہ ان کی والدہ کی صراحت احادیث طیبہ میں نہیں ملتی کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کی والدہ کا نام آمنہ لکھا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی نص اور کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہو. تیسری بات، ان کا لقب اور ان کی کنیت کیا ہوگی. مہدی اور جابر یہ دونوں ان کے لقب ہوں گے. مہدی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو، جس کو ہدایت دی گئی، اور جابر کا مطلب ہوتا ہے نقصان کی تلافی کرنے والا. اس کا مطلب یہ کہ وہ امت کے اندر جو بڑے نقصانات ظلم و ستم کی صورت میں ہو چکے ہوں گے، یہ آ کر اس کی تلافی کا اور امت کے زخموں کے لیے مرہم کا ذریعہ ثابت ہوں گے. کنیت ان کی ابو عبداللہ اور ابو القاسم ذکر کی گئی. لقب ان کے دو ہیں، مہدی اور جابر، اور کنیت ان کی ابو عبداللہ اور ابو القاسم. تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز، ان کی جائے پیدائش کیا ہوگی، وہ کہاں پیدا ہوں گے. تو حدیث میں خود اس بات کی صراحت موجود ہے کہ المہدی مولدہ بالمدینہ، حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ منورہ میں پیدا ہوں، باقاعدہ ان کی ولادت ہوگی اور مدینہ منورہ ان کی گویا کے جائے پیدائش ہے. پانچویں بات یہ کہ ان کا نسب اور خاندان کیا ہوگا. تو احادیث طیبہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ من اہل بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا کہ وہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں. بعض حدیثوں میں من اولاد فاطمہ کے الفاظ ہیں، یعنی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. روایات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کا حسنی ہونا بھی ثابت ہے اور حسینی ہونا بھی ثابت ہے، یعنی اس کا مطلب دونوں طرح سے روایات ملتی ہیں، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں. راجح اس میں یہ قول ہے کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی والد کی جانب سے وہ حسنی ہوں گے،
اور والدہ کی جانب سے وہ حسینی ہوں، والد کی جانب سے وہ حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور والدہ کی جانب سے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ان کا حلیہ کیا ہوگا، کس طرح کا ان کا رنگ و روپ ہوگا، قد و قامت کیا ہوگی، اور اسی طرح ان کا ظاہری طور پر حلیہ وضع قطع کیسی ہوگی، اس بارے میں بھی ہمیں احادیث طیبہ کے اندر ان کے مختلف اوصاف ملتے ہیں۔ مثلا شاب، وہ ایک جوان اور قوی ہوں گے، اسی طرح حسن الوجہ، وہ چہرے کے اعتبار سے نہایت حسین ہوں گے، آدم، گندمی رنگ کے ہوں گے، ضرب من الرجال، ہلکے جسم کے حامل ہوں گے، ان کے چہرے کی رنگت ایسی کہ کأن وجہہ کوکب دری، کہ ان کا چہرہ ایسا جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ، اجل الجبہتی، کشادہ پیشانی ہوگی ان کی، اقنل انفی، ناک کی صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کی ناک قدر لمبی، اس طرح سے کہ ناک کا کنارہ باریک اور درمیان سے کچھ اٹھا ہوا بلند ہو، اس کو اقنل انف کہتے ہیں۔ ربعتن، قد و قامت کے اعتبار سے، ہائٹ کے اعتبار سے وہ ایک درمیانے اور متوسط درجے کے ہوں گے۔ کس اللحیتی، داڑھی کے اعتبار سے وہ گھنی داڑھی رکھتے ہوں گے۔ اکحل العینین، سرمگی آنکھیں ہوں گی، دیکھنے میں ایسے جیسے کہ سرما لگا ہوا ہو۔ براق الثنایا، دانتوں کے اعتبار سے وہ ایسے کہ سامنے کے دانت ان کے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ فی خدہ الایمنی خال اسود، یہ بھی ان کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے کہ ان کے دائیں رخسار پر کالے رنگ کا تل ہوگا۔ تقولن فی لسانی ہی، زبان میں ان کے کچھ لکنت ہوگی، اور وہی لکنت کی وجہ سے بعض اوقات جب بولنے میں وہ مشقت محسوس کریں گے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ران پر ماریں گے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کے جسم کے اوپر جو لباس اور پوشاک ہوں گی اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ وہ دو قطوانی قسم کے جبے اور چوغے پہنے ہوئے ہوں گے۔ رانوں کے اعتبار سے ان کی صفت ذکر کی گئی ہے کہ ازیل الفخذین، رانے ان کی کچھ کشادہ اور باہم کچھ ایک دوسرے سے فاصلے پر کچھ دور ہوں گی۔ یہ ان کا حلیہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز ہے ان کی سیرت اور ان کے کارنامے، کہ 7ویں نمبر پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی سیرت کس طرح کی ہوگی، اخلاقیات کے اعتبار سے ان کی سیرت کیا ہوگی، اور کیا وہ کارنامے دنیا کے اندر سر انجام دیں گے۔ تو اس بارے میں حدیث کے اندر ان کی سیرت کے مختلف اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ ایک باصلاحیت اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہدایت یافتہ ہونا تو واضح ہے کہ ان کا نام ہی مہدی ہوگا، یعنی ان کے لقب کا گویا کہ اتنا بڑا مشہور ایسا نام کہ جس نام کے ساتھ ان کے لقب کو گویا کہ ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کہ وہ مہدی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے۔ 7ویں چیز سیرت اور کارنامے۔ سیرت اور کارنامے بھی ان کے حدیث میں موجود ہیں کہ وہ کیا کارنامے سر انجام دیں گے دنیا کے اندر۔ اسی طرح ان کی اخلاقی اعتبار سے سیرت کس طرح کی ہوگی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک ہدایت یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہدی ہونے کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت یافتہ ہوں گے اور باصلاحیت ہوں گے۔ باصلاحیت ہونے کی حدیث میں وضاحت ہے کہ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی صلاحیتوں کا حامل بنا دیں گے۔ امت کی قیادت اور امت کی باغ ڈور سنبھالنے کی، جو قیادت کرنے کی جو صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رات ہی میں، ایک رات کے ایک پہر میں ان کو عطا کر دیں گے۔ اسی طرح ان کی سیرت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین کو جو کہ ان کے آنے سے پہلے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی، وہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی مدد و نصرت سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسی طرح وہ مال و دولت کو تقسیم کریں گے اور اتنے سخی اور فیاض ہوں گے کہ وہ دیتے ہوئے اس چیز کو بھی نہیں دیکھیں گے کہ کتنا دیا جا رہا ہے، گنیں گے بھی نہیں، شمار بھی نہیں کریں گے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ لب بھر بھر کے دیں گے، ایک حدیث میں ہے کہ کسی کو گٹھری بھر کے دیں گے، وہ جتنا اٹھا کے لے جا سکے گا لے جائے گا۔ یہ سب ان کے اوصاف، ان کی سخاوت کے ذکر کیے گئے۔ اسی طرح خاص طور پر ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کے اندر کام کریں گے، جس کا مطلب یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی شریعت کو قائم کریں گے اور بدعت کا دنیا کے اندر سے قلع قمع کر دیں گے۔ ایک صفت ان کی ذکر کی گئی ہے خاشع للہ، اللہ تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہوں، خشوع رکھنے والے۔ اسی طرح وہ اپنی سلطنت میں اور اپنی قیادت کے اعتبار سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے ہوں، ما فی عملہ ظلم ولا عیب، ان کے عمل میں کوئی ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اسلام ان کے زمانے کے اندر، ان کی سلطنت کے اندر مستحکم ہو جائے گا، اور آسمان و زمین کے وہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت ہوں گے۔ یہ ان کی سیرت اور ان کے کارنامے ذکر کیے گئے۔ 7 چیزیں ہو گئیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کے وقت دنیا کے حالات کیا ہوں، اس کا بھی ہمیں مختلف حدیثوں کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا ایک بات یہ ملتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا ظلم سے اور ستم سے بھر چکی ہو۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی کہ ان کے آنے کے وقت میں ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرے فتنوں کے چھائے ہوئے۔ اسی طرح ایک چیز یہ کہ حکمرانوں کا ظلم عروج پر ہو، حاکموں کی وجہ سے لوگ اور امت جو ہے وہ بری طرح ظلم و ستم کا شکار ہوگی اور پس رہی ہوگی۔ اسی طرح کھلم کھلا کفر اور نافرمانی ہو رہی ہوگی، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ امت کے اندر اختلاف اور اضطراب کا عالم ہو، آپس میں امت تفریقے کا شکار ہوگی، ٹوٹی پڑی ہوئی ہوگی، جمعیت نہیں ہوگی، انتشار کا شکار ہوگی، اور امت کا شیرازہ بکھرا ہوا۔ ایک صفت یہ بھی ان کے دور کے اعتبار سے اور ان کے حالات کے اعتبار سے ذکر کی گئی ہے کہ کسی نفس زکیہ کا ان کے آنے سے پہلے بے دردی سے قتل ہو۔ کسی نفس زکیہ کا، نفس زکیہ کہا جاتا ہے یعنی ایک پاکیزہ ترین نفس، تو کوئی معصوم بے گناہ اور پاکیزہ ترین شخصیت کا ایسا قتل ہوگا کہ جو دنیا کے اندر دل دہلا دینے والا قتل ہو۔ اسی طرح کسی خلیفہ کی موت کے بعد کوئی اختلاف رونما ہوگا اگلے خلیفہ کے تقرر کرنے کے سلسلے میں، یہ حالات چل رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ان کے آنے سے پہلے مشرق سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، مینا کے اندر خون ریزی ہوگی، اور ایسی بڑی قتل و غارت گری اور خون ریزی ہوگی کہ جمرہ عقابہ پر بھی لوگوں کا خون بہہ جائے گا۔ یہ ان کے ظہور کے وقت کے حالات ہیں کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس وقت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوں گے۔ 9ویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے ان کی بیعت دنیا کے اندر ظاہر ہوگی۔ حضرت مہدی کا ظہور عشاء کے وقت میں ہوگا، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور بآواز بلند خطاب فرمائیں گے، اور کیا فرمائیں گے وہ بھی احادیث کے اندر ان کے خطاب کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ کیا لوگوں سے ابتدائی طور پر ارشاد فرمائیں گے۔ ان کی بیعت کی تفسیر سنیے کہ ان کی بیعت کس طرح سے ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ابتدان تو بیعت کو وہ ناپسند کرتے ہوں، لوگوں سے درخواست کریں گے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ بیعت کر لیجئے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کو بہت لوگ سمجھائیں گے لیکن وہ مانیں گے نہیں، ناپسند کریں گے، اور زبردستی ان کو لوگ بیعت پر مجبور کریں گے لیکن وہ مان رہے نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال انجام کار کے اعتبار سے لوگ ان کو زبردستی بیعت کرنے پر مجبور کر ہی دیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، ابھی آگے حدیث میں بھی آ رہی ہے کہ خلیفہ کے موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو رہا ہو۔ اس دوران ایک آدمی یعنی وہی حضرت مہدی علیہ رضوان مدینہ منورہ سے نکل کر مکے کی طرف بھاگیں گے۔ اس لیے بھاگیں گے کہ تاکہ لوگ جو ہے ان سے مطالبہ کر رہے ہوں گے نا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن وہ مانیں گے نہیں، اور بھاگ کر مدینہ چھوڑ کر مکہ آئیں گے۔ مکہ مکرمہ بھی پہنچ کر کسی گھر میں وہ اپنے آپ کو چھپا کر انہوں نے رکھا ہوگا کہ میں لوگوں سے بچ سکوں اور لوگ مجھے نہ پہچانیں، لیکن لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کو نکالیں گے۔ وہ ناپسند کر رہے ہوں لیکن پھر بھی لوگ ان کو زبردستی بیعت پر مجبور کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، مبارک ترین جگہ، آپ سوچئے ذرا، بیت اللہ کی بھی انتہائی مبارک ترین جگہ، بیت اللہ کے اندر بھی طواف کے اندر سب سے مبارک جگہ، جس جگہ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے طواف کو، وہاں پہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہو، اور جو بیعت کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد 313 افراد ہوگی۔ ان کی اس بیعت کا جب پتہ چلے گا لوگوں کو تو شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا،
لیکن وہ لشکر اسی بیدہ کے مقام پر پہنچے گا اور وہ دھنس جائے گا، اور ایسی خطرناک یہ دھنسنے کی صورتحال پیش آئے گی کہ دنیا نے، تاریخ نے کبھی ایسا دھنسنے کا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ان کی بیعت کی تفصیل ہے جو خود حدیث میں آگے آ بھی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے آنے کے وقت میں لشکر کے دھنسنے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، تو اس دھنسنے کے واقعے سے لوگوں کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ یہی وہی حضرت مہدی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اہل شام کے ابدال، اہل عراق کے مختلف افراد، نیک و صالح قسم کے لوگ، وہ آئیں گے اور آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ 10ویں نمبر پر یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شمولیت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، کہ جب تم انہیں دیکھو اور تمہیں ان کا پتہ چلے تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جو تم میں سے ان کو پالے اسے چاہیے کہ وہ ان کے پاس آئے، اگرچہ برف پر گھٹنے کے بل گھسٹ گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کرالنگ کرنی پڑے اور گھسٹ گھسٹ کر برف پر کیوں نہ چلنا پڑے، تب بھی کسی طرح بھی مشقتیں جھیل کر بھی ان کے پاس پہنچے۔ فضیلت ان کے لشکر کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ روئے زمین کے وہ سب سے بہتر اور افضل لوگ ہوں گے جن سے آسمان و زمین کے تمام لوگ خوش ہوں، یعنی وہ اتنے افضل ترین لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ہمارے اکابر تو باقاعدہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں۔ 11ویں چیز، حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے کی خوشحالی اور برکات۔ ان کے زمانے کے اندر اتنی خوشحالی ہوگی کہ کثرت سے بارشیں ہوں گی، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے، پیداوار خوب اگے گی، زمین سے اتنی پیداوار اگے گی، اتنی پیداوار کے حدیث میں آتا ہے کہ زمین لوگوں سے کچھ بچا کر نہیں رکھے گی، آسمان کوئی بارش کا قطرہ نہیں چھوڑے گا، زمین کوئی پیداوار کا حصہ نہیں چھوڑے گی، سب اگا دے، اتنی زمین کے اندر خوشحالی ہوگی، مال و مویشی بہت کثرت سے ہوں گے، اور ایسی خوشحالی ہوگی کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایسی خوشحالی کبھی پہلے نہیں ہوئی ہو۔ امت کی شان بڑھ جائے گی، لوگوں کو قلبی اور دلی اعتبار سے غنا حاصل ہوگا، اور امت کے اندر امن و سلامتی پھیل جائے گی، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ 11 چیزیں ہو گئی۔ 12ویں چیز ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کتنا عرصہ رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ ظہور کے بعد وہ 9 سال مزید دنیا میں رہیں گے، اور اپنے ظہور کے ابتدائی 7 سال وہ عیسائیوں کے ساتھ جہاد اور قتال میں گزاریں، ابتدائی 7 سال۔ 8ویں سال دجال کا خروج ہوگا، اور ان کا 8ویں سال دجال کے ساتھ جہاد میں گزرے گا، اور اسی دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزارے۔ 7 سال تک وہ اکیلے اور 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اس طرح ان کے 9 سال بن جائیں گے ظہور کے بعد۔ تو اس طرح 40 سال اور 9 سال ان دونوں کو ملائیے، 49 برس کی عمر میں حضرت مہدی علیہ رضوان دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور طبعی طور پر ان کا انتقال ہو، طبعی طور پر بستر پر، حدیث میں خود اس کی وضاحت موجود ہے کہ ان کا طبعی طور پر انتقال ہوگا۔ یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا گویا کہ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کے سامنے 12 باتوں کی صورت میں پیش کی، جس میں ان کا حلیہ بھی آ گیا، ان کی سیرت بھی آ گئی، ان کے کارنامے بھی آ گئے، ان کے اوصاف اور کمالات بھی آ گئے، ان کا عرصہ حیات بھی آ گیا، اور ان کے وقت کے حالات کہ کن حالات میں ان کا ظہور ہوگا، ان ساری چیزوں کا ایک اجمالی طور پر آپ کے سامنے خاکہ آ گیا۔ اب آئیے ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں کہ جن حدیثوں میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں مختلف باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ جو حدیث ہمارے سامنے جس کو ہم نے پڑھی ہے بھی کہ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ عرب کا حاکم بن جائے گا میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص کہ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اس حدیث میں یملک العرب کا جو لفظ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرب کے حاکم ہوں گے، تو کیا وہ دنیا کے حاکم نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، حضرات محدثین نے اس کی صراحت کی ہے
کہ اس سے اگرچہ عرب ذکر کیے گئے ہیں لیکن مراد عرب اور عجم کے تمام مسلمان۔ پھر عرب کی تخصیص کیوں کی گئی ہے، اس کی مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ ابتدائے خلافت کے اعتبار سے عرب کہا گیا ہے کہ ان کی خلافت کی اور بیعت کی ابتدا عرب سے ہوگی، وہ خود بھی عرب ہوں گے اور ان کی خلافت کی ابتدا بھی عرب کے ملک سے اور عرب کے لوگوں سے شروع ہوگی، اس لیے بطور خاص عرب کا نام لیا گیا ہے، ورنہ ان کی کوئی خلافت یا ان کی سلطنت اور ان کی حکمرانی صرف اور صرف عرب تک نہیں محدود رہے گی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ حاکم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہوں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا کوئی دن باقی نہ رہا مگر صرف ایک دن باقی رہ گیا، یعنی ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر بالفرض سمجھو کہ دنیا ختم ہو گئی اور صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ رضوان کو ظاہر کرنے کے لیے اس دن کو اللہ طویل کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، اور اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک کہ حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی، اللہ تعالیٰ اس دن میں میرے خاندان اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے، یا یہ فرمائے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے، یعنی حضرت مہدی علیہ رضوان، یواطئ اسمہ اسمی، جن کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، واسم ابی ہی اسم ابی، اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ قسط کے معنی بھی انصاف کے آتے ہیں، عدل کے معنی بھی انصاف کے آتے ہیں، تو قسط اور عدل دونوں لفظ ذکر کیے گئے بطور تاکید کے کہ اتنا عدل کہ قسط اور عدل یعنی انصاف سے اور انصاف سے بھر دیں گے، اتنا زمین کے اندر یہ انصاف پھیلا دیں گے۔ کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ زمین پہلے ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اگلی حدیث دیکھیے، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ رضوان میرے عترہ میں سے ہوں گے۔ عترہ کہا جاتا ہے نسل، خاندان، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان میرے خاندان اور میری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، من اولاد فاطمہ، آگے اس کی وضاحت کی کہ میری نسل میرے خاندان میں سے ہونے کا مطلب یعنی اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور اس کی تفصیل میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں طرف سے ان کی نسبت ہوگی، والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، حضرت مہدی علیہ رضوان میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اجل الجبہتی، ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کا حلیہ رکھا تھا کہ ان کا حلیہ کس طرح ہوگا، اجل الجبہتی، کشادہ پیشانی ہوگی ان کی، اقن الانفی، اور ناک ان کی بلند ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر حسن و جمال بھی دیا ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقن العرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کے اعتبار سے بلند ناک رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ناک ایسی بلند تھی کہ جس پر ایک نور چمکتا ہوا ہوتا تھا، نور چمکتا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا تھا، تو یہ حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی دیا ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو قسط یعنی عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ زمین پہلے اس سے پہلے ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ یملک 7 سنین، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ دیکھیے حدیث میں 7 سال کا تذکرہ ہے، آگے وہ روایت آ رہی ہے جس میں 8 کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سے آگے 9 سال کی روایت بھی آ رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بہرحال روایات میں ان کا کہیں 7 سال تذکرہ ہے، کہیں 8 سال اور کہیں 9 سال۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ المہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مہدی علیہ رضوان کے قصے میں یہ بات منقول ہے کہ فیجیء الیہ الرجل، کہ ان کے ظہور کے بعد جب یہ ظاہر ہوں گے اور ان کی حکومت ہوگی، اس وقت ان کے پاس کوئی شخص آئے گا، فیقول، اور کہے گا یا مہدی اعطنی اعطنی، مجھے دے دیجئے مجھے دے دیجئے، یعنی مال مانگے گا، فیحسیرہ فی ثوبہ، اس کے کپڑے میں اس کو لب بھر بھر کر دیں گے،
یعنی وہ اپنا کپڑا، کوئی رومال یا کوئی چادر وغیرہ پھیلائے گا اور یہ لب بھر بھر کے دونوں ہاتھوں سے اس کے چادر میں، گٹھری میں ڈالیں گے. مستطاع ان یحملہ، جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکتا ہوگا وہ سب لے جائے گا. جتنا ایک بندہ اٹھا سکتا ہے مال، اتنا مال یہ ان کو دیں گے اور وہ شخص اس کو لے کے جائے گا. حدیث میں اس میں گویا کہ دو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. ایک تو خوب زمین کے اندر فراوانی ہوگی اور ان کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کی کشادگی، خوشحالی مسلمانوں کو عطا کریں گے. اور دوسری بات اس میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی سخاوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کتنے سخی ہوں گے کہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے کہ کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، لب بھر بھر کے دیں گے اور شمار تک نہیں کریں گے. اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ایک خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہو رہا ہوگا. یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ کے انتقال پر، ایک خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہو رہا ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ نامزد کرنا ہے. اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے کافی زور پکڑ رہا ہوگا کہ اتنے میں فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، حارباً الی مکہ، مکہ مکرمہ کی طرف بھاگتے ہوئے. اور یہ بھاگنے کی وجہ میں نے ابھی عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہوں گے اور مدینے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف اس لیے بھاگیں گے تاکہ لوگ ان سے خلافت کا اور بیعت لینے کا مطالبہ ختم کر دیں. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، چنانچہ اہل مکہ کے لوگ ان کو پہچانیں گے اور وہ ان کی طرف لپکیں گے. فَيُخْرِجُونَهُ، چنانچہ وہ ان کو نکالیں گے. وَهُوَ كَارِهٌ، وہ ناپسند کر رہے ہوں گے. فَيُبَايِعُونَهُ، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بین الرکن والمقام، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. رکن سے مراد رکن اسود ہے، بیت اللہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود جنت کا پتھر رکھا ہوا ہے. یہ حجر اسود کا جو کونا ہے، اس کونے کو رکن بھی کہتے ہیں، رکن اسود بھی کہتے ہیں، حجر اسود بھی کہا جاتا ہے. بیت اللہ کے 4 کنارے ہیں نا، ان میں سے ایک کونا رکن کہلاتا ہے یعنی رکن اسود، اور دوسرا کونا کہلاتا ہے رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے ہے، اور بقیہ دونوں کونے کہلاتے ہیں رکنین شامیین. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن اسود، رکن یمانی اور رکنین شامیین. دونوں کے مشترکہ نام ہے. شام کی طرف کی چونکہ وہ 2 کنارے ہیں اس لیے ان کو رکنین شامیین کہتے ہیں. تو لوگ ان کے ہاتھ پر رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. وَيُبْعَثُ، اور جب ان کی بیعت ہوگی، جب ان کا بیعت کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو یبعث الیہ بعث من الشام، لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو شام سے ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا. شام سے سفیانی کا کوئی لشکر ہوگا جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو مارنے کے ارادے سے آئے گا، بڑھے گا اور ان کی طرف لپکے گا. مدینہ منورہ بیدہ کے مقام پر جب وہ پہنچے گا تو فیخسف بہم بالبیداء بین مکہ والمدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر وہ لشکر دھنس جائے گا. فیخسف بہم، وہ لشکر سارا کا سارا دھنس جائے گا. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ اس دھنسنے کے واقعے کو دیکھیں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی، اَتَاهُ ابدال الشام، تو شام کے ابدال، ابدال کہا جاتا ہے نیک لوگوں کو، اور یہ نیک لوگوں میں بھی ایک بڑا اعلیٰ درجے کا مقام ہے. یہ 70 کی تعداد میں ہوتے ہیں. 70 کی تعداد میں سے کوئی ایک بھی اگر گھٹ جائے یعنی دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی ابدال اس کی جگہ پر قائم مقام کر دیتے ہیں. شام کے اندر 40 ہوتے ہیں اور 30 جو ہیں وہ کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کے بہت بزرگ اور بہت مقدس لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتے. یہ ابدال، شام کے ابدال جب سنیں گے نا تو وہ ابدال ان کی طرف آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بس یہی اللہ کے خلیفہ ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. شام کے ابدال ان حضرت مہدی علیہ رضوان کی طرف آئیں گے. وعصائب اہل العراق، اور اسی طریقے سے اہل عراق کے عصائب بھی آئیں گے. یہ وہی ابدال ہیں لیکن یہ عراق کے ہوں تو ان کو عصائب کہتے ہیں، شام کے ہوں تو ان کو ابدال کہا جاتا ہے، مصر کے ہوں تو ان کو نجبا کہا جاتا ہے. حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کوئی خاص مقام اور مرتبہ ہے
علاقہ وائز ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شام کے اعتبار سے ہوں تو یہ ابدال کہلاتے ہیں، عراق کے اعتبار سے ہوں تو ان کو عصائب کہا جاتا ہے، اور مصر کے ہوں تو ان کو نجبا، نجیب کی جمع نجبا کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے نیک لوگ جب ابدال، عصائب اور نجبا ان کی طرف آئیں گے تو پھر اس کا مطلب سارے نیک لوگ آئیں گے، سارے نیک لوگ، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے محبوب بندے، سب دنیا سے ان کی طرف لپکیں گے۔ اور وہ کیسے لپکیں گے؟ جیسے شہد کی مکھی ملکہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے لوگ جیسے مقناطیسیت کی طرح سے اثر رکھتے ہیں نا، اس طرح سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہو، کھینچے چلے آ رہے ہو۔ ثم ينشأ رجل من قریش، پھر قریش کا ایک شخص کھڑا ہوگا ان کے خلاف، قریش کا ایک شخص کھڑا ہوگا، اقوالہ کلب، کہ ہوگا تو وہ قریش کا لیکن اس کا جو ننیال ہوگا وہ کلب، بنو کلب سے تعلق رکھتا ہو۔ اقوال کہا جاتا ہے، خال کی جمع ہے، خال کے معنی آتے ہیں ماموں کے، خاندان ننیالی جو ہوتا ہے اس کو بھی خال کا رشتہ کہا جاتا ہے، کہ جیسے کسی شخص کا ننیال کسی خاص خاندان کا ہو تو یوں کہتے ہیں کہ اخوالہ من فلان، کہ اس کے ننیال کے لوگ فلاں خاندان کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قریش کا ایک شخص کھڑا ہوگا ان کے خلاف جس کا ننیال بنو کلب سے تعلق رکھتا ہوگا، فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، اور وہ قریش کا شخص کھڑا ہو کر ان کی طرف، یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان اور ان کے لشکر کی طرف کچھ لشکر کو بھیجے گا لڑنے کے لیے، لیکن فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، حضرت مہدی علیہ الرضوان اور ان کے جو لشکر کے افراد ہوں گے یہ اس لشکر پر غالب آ جائیں گے۔ فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، یعنی جس طرح سفیانی کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا اور دھنس گیا تھا، اسی طرح یہ قریش جو بنو کلب سے ننیال جس کا تعلق رکھتا ہوگا یہ بھی جو لشکر بھیجے گا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، یہ وہی کلب کا لشکر ہوگا جو اس قریشی شخص نے بھیجا ہوگا۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، حضرت مہدی علیہ رضوان لوگوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، حضرت مہدی علیہ رضوان لوگوں میں اسی طرح سے امور سلطنت کو سر انجام دیں گے جیسے کہ بسنت نبیہم، جیسے کہ لوگوں کے نبی کی سنت اور طریقہ ہوگا۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اسلام اپنی گردن زمین پہ ڈال دے گا۔ اونٹ جب بہت تھک جاتا ہے نا تو اونٹ کی یہ صفت ہے کہ اونٹ بیٹھتا ہے اور اپنی گردن کو سامنے بالکل لٹا دیتا ہے۔ اور بھی جانوروں کے اندر آپ نے شاید یہ دیکھا ہو کہ بعض اوقات جانور جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنی گردن کو زمین پر رکھ کے لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اونٹ کے اندر یہ کہ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے تو وہ اپنی گردن کو زمین پر اس طرح سے بچھا دیتا ہے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اونٹ نے راحت حاصل کی ہے، اونٹ تھکا ہوا ہے اور راحت حاصل کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اسلام گویا کہ اپنی گردن کو زمین پر رکھ دے گا، یعنی اس کا مطلب اسلام کے ماننے والوں کو سکون مل جائے گا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ اسلام کو تمکن اور قرار مل جائے گا، کہ جو اتنا منتشر اور اتنی صورتحال دنیا کے اندر افراتفری کی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے زمانے میں اسلام کو تمکن اور قرار نصیب ہو جائے گا۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، چنانچہ حضرت مہدی علیہ الرضوان 7 سال تک ٹھہرے رہیں گے، 7 سال تک ٹھہرے رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ اس حدیث میں 7 کا تذکرہ ہے، آگے 8 اور 9 کی بات بھی آ رہی ہے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، یعنی عام جس طریقے سے دستور کے مطابق انتقال ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بلا، آزمائش اور مصیبت کا تذکرہ کیا جو اس امت کو پہنچے گی۔ حتی لا یجد الرجل ملجأ، یہاں تک کہ کسی کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی کہ جس طرف جا کر وہ پناہ حاصل کر لے ظلم سے بچنے کے لیے۔ حتی لا یجد الرجل ملجأ، کسی شخص کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، بچنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ یلجأ الیہ، کہ اس کی طرف جا کر کوئی پناہ حاصل کر لے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، کوئی بچنے کی جگہ کسی کو نہیں مل رہی ہو۔ فیبعث اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالی
ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے جو من عترتی، میرے خاندان سے، میری نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوگا. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو قسط اور عدل یعنی عدل اور انصاف سے بھر دے گا. کما ملیت ظلمن و جورن، جیسے کہ وہ پہلے ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہوگی. یرضا عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے سب ان سے خوش ہوں گے. زمین کے رہنے والے یعنی اس کا مطلب مخلوقات عالم، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، جس میں جمادات نباتات سب ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو جانور بھی تو پریشان ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی تو نقصان ہوتا ہے. بارش رکتی ہے تو جانوروں کو بھی تو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہوں گے، ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے کہ زمین کی ساری مخلوق بھی ان سے خوش ہوگی. انسان تو انسان، جانور بھی خوش ہوں گے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر خوشحالی آئے گی، بارش برسے گی، زمین کا غلہ اگے گا، نباتات اگیں گی، تو اس کا مطلب لوگوں میں فراوانی آئے گی. تو زمین والے بھی خوش ہوں گے اور آسمان والے بھی خوش ہوں گے. آسمان والے خوش ہوں گے اس کا مطلب یہ فرشتے بھی ان سے خوش ہوں. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبته مدرارا، آسمان اپنے بارش کے قطروں میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑے مگر ان پر بارش کی دھاروں کی صورت میں برس رہا ہو. اس کا مطلب یہ کہ بارش اتنی برسے گی کہ آسمان کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی چھوڑے گا نہیں، روک کر نہیں رکھے گا. ولا تدع الارض، ولا تدع الارض، اور زمین نہیں چھوڑے گی اپنے نباتات میں سے کسی بھی چیز کو مگر اس کو اگا دے گی. کیا مطلب کہ ہریالی، شادابی، سبزہ، کھیت، فصل، یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ کچھ نہیں بچے گا، سب نکل آئے گا. حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ اس وقت صورتحال اتنی خوشحالی فراوانی کی ہوگی کہ زندہ لوگ مردہ لوگوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں آج ہوتے تو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ دنیا میں کتنی فراوانی آ گئی. کیونکہ زمین ظلم و فساد سے بھری ہوئی ہوگی نا، تو زمانے میں کتنے قتل ہونے والے لوگ قتل ہو رہے ہوں گے، کتنے شہید ہو رہے ہوں گے، کتنے دنیا سے تباہی و بربادی کے عالم کو دیکھ کر گئے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو زندہ لوگ ہیں یہ اپنے مردوں کو سوچ کر تمنا کریں گے کہ کاش کہ اگر آج وہ ہوتے نا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ اللہ نے دنیا کے حالات بدل دی، اللہ نے دنیا کے حالات بدل دیے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، فراوانی آ گئی ہے، امن آ گیا ہے، چین آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے. تو زندہ لوگ اپنے مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ہوتے تو وہ بھی دیکھتے. پھر فرمایا یعیش فی ذالک 7 سنین، حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال تک زندہ رہیں گے، یا یہ فرمایا 8 سنین، 8 سال تک زندہ رہیں گے، او 9 سنین، یا یہ فرمایا کہ 9 سال تک زندہ رہیں گے. اس بارے میں نے تطبیق ذکر کی تھی کہ کل ان کا دورانیہ 9 سالہ ہوگا. 7 سال تک ان کی جہاد کی صورتحال ہوگی، 8ویں سال ان کا دجال کا مقابلہ ہوگا، اور 9ویں سال ان کا انتقال ہوگا. رواہ الحاکم فی مستدرکہ، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج رجل من وراء النہر، وراء النہر، وراء النہر کے علاقے سے کوئی شخص نکلے گا. وراء النہر اصل میں خراسان وغیرہ کے علاقوں کو بولا جاتا ہے ماوراء النہر، جس میں بہت سے علاقے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وراء النہر کے علاقوں سے کوئی شخص نکلے گا جس کا نام ہوگا یقال له الحارث حراس، جس کا نام ہوگا حارث حراس. یہ حارث حراس علی مقدمتہ رجل، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر، لشکر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، لشکر کے اصل میں کئی حصے ہوتے ہیں نا، لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو فرنٹ لائن پہ جا کے لڑ رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو میمنہ کہلاتا ہے دائیں طرف، ایک ہوتا ہے جو میسرہ پیچھے بائیں طرف، اور ایک پیچھے ہوتا ہے جو کمک کے طور پر تیار ہوتا ہے کہ آگے والوں کو کہیں بھی ضرورت ہوگی ہم پیچھے سے سپورٹ کریں گے. تو مقدمت الجیش لشکر کا فرنٹ لائن پہ لڑنے والا لشکر ہوتا ہے. تو حضرت حارث حراس نام کے کوئی شخص ظاہر ہوں گے. یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی نا مدد اور نصرت کرنے والے ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے لشکر سے حضرت مہدی علیہ رضوان کو نصرت ملے گی. ان کا نام بھی ذکر کیا گیا حارث حراس، اور ان کی جگہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ ماوراء النہر کے کسی علاقے سے نکلیں گے اور ان کے لشکر کے
اگلے حصے پر مقدمۃ الجیش کے طور پر رجل، ایک ایسا کمانڈر، ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام ہوگا منصور۔ منصور اب اللہ عالم یہ کب ہوں گے، کیا ہوں گے، کیسے نکلیں گے، یہ سب تو اس وقت کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی باقاعدہ شخص ہیں جن کے نام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ حارث حراس نام کا کوئی معاون اور مددگار ہوگا حضرت مہدی علیہ رضوان کا، اور جب یہ لشکر بھیجے گا تو اس کے لشکر کے اگلے حصے پر جو کمانڈر ہوں گے، جو اس لشکر کی بڑی کمانڈ کر رہے ہوں گے، ان کا نام ہوگا منصور۔ یوتنو او یمکنو لآل محمد، یہ آل محمد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے مراد حضرت مہدی علیہ رضوان، جو کہ آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت مہدی علیہ رضوان کے لیے یہ قوت کا ذریعہ بنیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو طاقت و قوت فراہم کریں گے، اور ان کے ذریعے سے ان کی نصرت اور ان کی مدد ہوگی۔ کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ سارے قریش مراد نہیں، بلکہ قریش کے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد فراہم کی تھی، آپ کو سپورٹ کیا تھا اور آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ کے پیش رہے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت و قوت فراہم کی تھی، وجب علی کل شیء، وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حارث حراس کا لشکر جس کے کمانڈر جو ہے وہ منصور نام کے ہوں گے، جب یہ لشکر ظاہر ہو تو ہر مسلمان، ہر مومن پر لازم ہے کہ ان کی نصرت کرے۔ او قالا، یا یہ فرمایا اجابتہ کہ ان کی دعوت پر لبیک کہے اور ان کی دعوت کو قبول کرے، اور ان کے لشکر کے اعتبار سے شامل ہونے میں اور مدد کرنے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کا ہی لشکر ہوگا، یہ بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کا لشکر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی جس وقت بیعت ہو رہی ہوگی، ایک تو اس وقت ایک لشکر ہوگا جو 313 افراد کا ابتدائی طور پر بیعت کرے گا، اس کے بعد پھر آگے روایات میں یہ بات بھی گزری ہے کہ شام کے اور عراق کے بڑے بڑے ابدال، عصائب اور دنیا بھر کے مسلمان نیک لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کی مدد فراہم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ایسا لشکر بھی روانہ ہوگا ماوراء النہر سے کہ جس کے بھیجنے والے حارث حراس اور جن کے آگے لشکر کے اندر لڑنے والے، فرنٹ لائن پر لڑنے والے، وہ منصور نام کے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کے اندر جتنی حدیثیں ہماری سامنے سے گزری ہیں، یہ سب حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں ہے۔ تو گویا کہ آج حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں ساری یہ حدیثیں جو گزری ہیں، ان سے مجموعی طور پر وہ جو 14-15 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، وہی اجمالی ان کا ایک خاکہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی صورت میں جو علامت ظاہر ہونے والی ہے، ان علامتوں کا ہمیں پہلے سے علم ہو تاکہ ہم حضرت مہدی علیہ رضوان کو وقت پر پہچان سکیں۔ یہ معلومات انسان کو اس لیے بھی رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام لے کر اپنے آپ کو مہدی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کئی لوگ مہدیت کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور آج بھی اگر آپ کے علم میں ہو، آج بھی اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ ساری علامتیں پتہ ہوں، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں پلے بڑھیں گے، کس عمر میں جا کر ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور کیسے بیعت ان کی ہوگی۔ یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے گزری ہیں، ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کوئی کھڑے ہو کر دعویٰ کرے اور سب اس کو ماننے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورے ایک علامتوں کا سلسلہ ہے، نشانیوں کا ایک سلسلہ ہے، جن نشانیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کون واقعی حضرت مہدی ہے اور کون جھوٹا مدعی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح سے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام نشانیوں کو ہمیں سمجھنے کی، اور ان میں خاص طور پر جو ایک گناہ کی اور منکرات کی بہت بڑی نشانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام اگلے پچھلے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی قدیم اور جدید ہر طرح کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ میں اپنی سچی توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں، اپنے پسندیدہ بندوں میں، اپنے انعام یافتہ بندوں میں، اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں، اپنے جنتی بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ بغیر کسی حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، یا اللہ تمام حادثات و سانحات سے، پیش آنے والے ہر قسم کے ناخوشگوار واقعات سے، ہر بری موت سے، بری گھڑی سے، برے حالات سے، یا اللہ برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے اقوال سے، برے افعال سے، بری کیفیات اور احوال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ ہر طرح کی حاجات، ہر طرح کی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما۔ تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں تمام شرکت کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، یا اللہ سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔